اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. زمانہ جاہلیت اور ولادت جناب سیدہ سلام اللہ علیہا، یہ ہمارا موضوع ہے. ناظرین اکرام، جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے پورا عالم عرب رسومات جاہلیت میں ڈوبا ہوا تھا. جاہلیت کا دورہ تھا، جاہلیت کی رسمیں تھیں، شقی القلبی اپنے عروج پر تھیں. مولانا حالی مسدس حالی میں فرماتے ہیں، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا. جہاں عربوں میں دوسری قبیح رسومات موجود تھیں، وہاں پر سب سے زیادہ قبیح قرار دی جانے والی رسم لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کرنا تھا. اور اس ضمن میں ہمیں بہت سارے واقعات ملتے ہیں کہ جس میں لڑکیوں کو ان کے والدوں نے اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کیا، پھر آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اقرار جرم کیا، اور ایسا اقرار جرم کہ رسول اللہ کی آنکھوں سے نہ رکنے والے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہوا. آج بھی بیت اللہ کے بائیں جانب جب باب عبدالعزیز کی طرف سے آپ آتے ہیں، یہ قبرستان کہ جہاں پر زندہ لڑکیوں کو درگور کیا جاتا تھا موجود ہے. اور یہ قبرستان آج بھی ویرانی کی تصویر پیش کر رہا ہے، اور کہا یہ جاتا ہے، وہاں کے مکین یہ کہتے ہیں کہ جب بھی اس قبرستان کے آس پاس کوئی عمارت کھڑی کی گئی وہ خود بخود منہدم ہو گئی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جو واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ جن میں لوگوں نے اپنا اقرار جرم کیا، دو واقعات خصوصی طور پہ آپ کی سماعتوں کے نظر ہیں، جس کو آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے تفسیر نمونہ کی 11ویں جلد میں سورہ نحل کی آیت نمبر 58 کے ضمن میں پیش کیا ہے. سورہ نحل قرآن کا 16واں سورہ ہے، چیپٹر 16 ورس نمبر 58، کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ بِالْأُنثَىٰ أَحَدُكُمْ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُكُمْ کہ جب ان میں سے کسی ایک کو خوشخبری دی جاتی بالانثیٰ لڑکی کی پیدائش کی، ظَلَّ وَجْهُهُ تو اس کا چہرہ سیاہی میں تبدیل ہو جاتا، اس کی چہرے کی رنگت سیاہی میں تبدیل ہو جاتی. اور وَهُوَ كَظِيمٌ اور وہ زہر کے گھونٹ پی کے رہ جاتا. تو یہ وہ انداز تھا، یہ وہ مثال ہے کہ جس سے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ عرب کے قبائل لڑکیوں کی پیدائش پہ کتنا مضطرب، کتنا پریشان، کتنا شرمندہ ہوا کرتے تھے. خدا نخواستہ ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ، کیا اللہ تعالیٰ میرے گناہ معاف کر دے گا؟ اسلام لانے کے بعد، سچا اسلام لانے کے بعد رسول اللہ سے پوچھتا ہے کہ کیا اللہ میرے گناہ معاف کر دے گا؟ رسول اللہ فرماتے ہیں کیوں نہیں، اللہ تواب الرحیم ہے، غفور الرحیم ہے، رحم کرنے والا ہے. پھر وہ دوبارہ کہتا ہے یا رسول اللہ میرا گناہ بہت بڑا ہے. رسول فرماتے ہیں کہ کیا تیرا گناہ خدا کی بخشش و رحمت سے بھی بڑا ہے؟ پھر وہ اپنی کہانی، اپنا جرم بتانا شروع کرتا ہے اور کہتا ہے
کہ ایک دفعہ میں ایک طویل سفر پہ روانہ ہوا جو 4 سال کی مدت پر محیط تھا۔ جب میں گھر واپس آیا 4 سال کے بعد تو میں نے دیکھا کہ ایک لڑکی ہمارے گھر میں کھیل رہی ہے، 3 سالہ لڑکی۔ میں یہ سوچا کہ شاید کوئی پڑوس کی لڑکی ہے، اپنی زوجہ سے پوچھا تو اس نے بھی یہی کہا، پڑوس سے آئی ہیں، ابھی گھنٹے بھر چلی جائے گی۔ لیکن شام ہو گئی، وہ لڑکی بدستور ہمارے گھر میں اس طرح کھیل رہی تھی جیسے کہ وہ ہماری بچی ہو اور اس گھر میں پلی بڑی ہو۔ حتیٰ کہ رات ہو گئی، میں نے اپنی زوجہ سے دوبارہ پوچھا تو اس نے اعتراف کیا کہ یہ ہماری ہی بچی ہے، جب تم سفر پہ روانہ ہو رہے تھے تو میں حاملہ تھی، جب یہ پیدا ہوئی تو میں نے اس کی پرورش کی، اور جب تم واپس آئے تو اب یہ 3 سال کی بچی ہو گئی ہے۔ یہ سن کر وہ شخص کہتا ہے کہ میں سناٹے میں آ گیا اور غیظ و غضب میں مبتلا ہوا، لیکن اس وقت میں نے کچھ نہ کہا، خاموشی سے اپنے بستر پہ جا کے لیٹ گیا، لیکن نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میں رات بھر کروٹیں بدلتا رہا، کبھی جاگتا، کبھی سوتا، کبھی بیدار ہوتا، کبھی خوابیدہ۔ صبح ہونے سے کچھ وقت قبل میری آنکھ کھلی اور مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں بچی کے بستر کے قریب گیا، اس بچی کو اٹھایا اور اپنے ساتھ نخلستان لے گیا۔ بچی میرے پیچھے پیچھے آ رہی تھی جیسے کہ میں اسے کھیلنے کے لیے لے کے جا رہا ہوں۔ نخلستان پہنچ کر میں نے ایک گڑھا کھودنا شروع کیا اور میری بچی بھی مٹی سے کھیلتے ہوئے گڑھا کھودنے میں میرے ساتھ شریک ہو گئی۔ میں گڑھے سے مٹی نکالتا رہتا اور میری بچی اس مٹی نکالنے میں میری مدد کرتی۔ جب گڑھا مکمل طور پہ تیار ہو گیا تو میں نے اس بچی کو اس کی بغل کے نیچے سے پکڑ کر اس گڑھے میں زمین پر دے مارا۔ اس شخص کا یہ کہنا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس شخص نے کہا کہ اس لڑکی نے مجھے آواز دی، بابا تم میرے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ اور میں تیزی کے ساتھ مٹی ڈالنے لگا، اس طرح کہ میرا بایاں ہاتھ اس کے کاندھے پر کہ وہ باہر نہ نکل سکے، اور دائیں ہاتھ سے مٹی اس کے اوپر مسلسل ڈلتی رہی۔ اس دوران اس نے کافی آہ و بکا کی، نالہ و فریاد کی، لیکن بالآخر جب میں نے مٹی ڈال دی اور اس کو مکمل طور پہ دفنا دیا تو اس کی آواز، نالہ و فریاد ہمیشہ کے لیے اس گڑھے میں غائب ہو گئی۔ رسول اللہ نے جب یہ سنا تو ان کی آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری تھے۔ اس شخص نے اپنے جرم کا اعتراف کیا تو رسول اللہ نے کہا، اے شخص، اگر اللہ کی رحمت اس کے غضب پر غالب نہ ہوتی تو قریب تھا کہ وہ تجھ سے انتقام لیتا۔ ایک دوسرا واقعہ، ایک شخص قیس بن عاصم بنی تمیم کے سرداروں میں سے ایک سردار تھا، اور اس نے بھی اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کیا تھا۔ اسلام لانے کے بعد اپنے اس جرم کے بوجھ تلے دبا جا رہا تھا۔ اس سے ایک دن رہا نہ گیا، رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں اپنا بوجھ ہلکا کرنا چاہتا ہوں۔ پھر اس نے اپنے گناہ کا اقرار کیا اور بیان کرنا شروع کیا، یا رسول اللہ، یکے بعد دیگرے میری 12 بیٹیاں ہوئیں اور ان 12 کی 12 بیٹیوں کو میں نے زندہ درگور کر دیا۔ جب میری ہاں 13ویں اولاد ہوئی تو میری بیٹی نے میری زوجہ نے خفیہ طور پر اس کو کسی نامعلوم مقام پر جنم دیا، اور پتہ چلا کہ وہ ایک لڑکی تھی، لیکن میری زوجہ، میری بیوی گھر آئی تو اس نے یہ بہانہ بنایا کہ بچہ مردہ پیدا ہوا تھا، میں نے اس کو وہیں دفنا دیا، لیکن بعد میں مجھے پتہ چلا کہ بچہ مردہ نہیں بلکہ زندہ تھا، زندہ لڑکی۔ یہ سن کر میں آگ بگولا ہو گیا اور میں اس بچی کی تلاش میں اپنے سسرال یعنی اپنی زوجہ کے خاندان اور قبیلے کی طرف گیا، ان سے اپنی بچیوں کو چھینا اور اس کو
ایک نامعلوم جگہ پر لے جا کر دفنا دیا۔ یوں میں نے اپنی 13ویں بیٹی کو بھی زندہ درگور کر دیا۔ رسول اللہ نے بے اختیار کہا، من لا یرحم لا یرحم، جو دوسروں پہ رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا۔ اے شخص، تجھ پر یہ دن بہت شدید ہے۔ قیس بن عاصم کہنے لگا، یا رسول اللہ، کیا کوئی ایسا طریقہ ہے کہ مجھ سے یہ گناہ معاف ہو جائے، یہ بوجھ ہٹ جائے؟ رسول اللہ نے کہا کہ تو نے جتنی بھی بیٹیاں زندہ درگور کی ہیں اتنے ہی غلاموں کو آزاد کر کہ شاید تیرے گناہوں کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ یہ واقعات اور اس جیسے دیگر واقعات عربوں کی جاہلیت، عربوں کی شقی القلبی کی آئینہ دار ہے کہ کس ماحول میں وہ پرورش پا رہے تھے۔ لیکن اس ماحول میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو حریت پسند اور آزادانہ سوچ کے مالک، سلیم الفطرت، نیک کردار و سیرت کے مالک تھے۔ فرزدق شاعر کے دادا صعصع بن ناجیہ کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ اس زمانے میں اس رسم کے خلاف آواز اٹھاتے تھے۔ نہ صرف آواز اٹھاتے تھے بلکہ خود سے عملاً اس بات کی کوشش کرتے تھے کہ لڑکیوں کو زندہ درگور نہ کیا جائے۔ لوگوں کو سمجھاتے، لڑکیوں کے باپوں کو روکتے، اگر وہ نہ روکتے تو کسی طرح ان سے ان کی لڑکیوں کو خرید کر صعصع بن ناجیہ آزاد کر دیا کرتے تھے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ایک شخص اپنی لڑکی کو زندہ دفن کرنے پہ تلا ہوا تھا اور آپ کے پاس یعنی صعصع بن ناجیہ کے پاس کچھ نہ تھا۔ انہوں نے اپنی سواری کا ذاتی گھوڑا اور 2 اونٹ اسی وقت اس شخص کے سامنے پیش کیے اور کہا کہ اس لڑکی کو چھوڑ دے۔ اس طرح کہا جاتا ہے کہ صعصع بن ناجیہ نے فرزدق شاعر جو مولا سجاد کی تعریف میں جب منقبت لکھتے ہیں اور تعارف کرواتے ہیں بنو امیہ کے بادشاہ حشام بن عبد الملک کے سامنے، تو وہ صعصع کو زندان میں ڈال دیتا ہے۔ پھر مولا سجاد اتنا مشاہرہ بھیجتے ہیں کہ وہ عمر بھر کے لیے یعنی 40 سال کے لیے کافی ہوتا ہے۔ ان کے دادا صعصع بن ناجیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس طرح انہوں نے 360 لڑکیوں کو خرید کر آزاد کیا۔ تو اس زمانے میں اس قبیح رسم کے خلاف آواز اٹھانے میں کچھ لوگ امید کی کرن کے طور پر موجود تھے۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رسول اللہ کی اکلوتی بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جب پیدا ہوئی ہوں گی تو کن حالات میں رسول اللہ نے آپ کی پرورش کی ہوگی۔ آپ کی چہیتی اکلوتی بیٹی سیدۃ النساء العالمین کی جب ولادت ہوتی ہے تو اصحاب رسول جو اس وقت آپ کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں کہ جب آپ کو خوشخبری ولادت زہرا دی جاتی ہے تو ان کے چہرے غم سے مرجھا جاتے ہیں۔ رسول اللہ پوچھتے ہیں، ما لکم، تمہیں کیا ہوا ہے؟ ریحانۃ اشمھا، ارے وہ تو ایک پھول ہے، میں اس کو سونگھا کروں گا۔ وَرِزْقُهَا عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور جہاں تک اس کے رزق کا معاملہ ہے وہ تو اللہ کے ذمہ ہے۔ پھر رسول اللہ نے یہ بھی فرمایا، نعم الولد البنات ملتفات محجزات مونسات مفلیات۔ نعم الولد البنات، ارے کیسی ہی اچھی ہوتی ہیں بیٹیاں، ملتفات، پیار کرنے والیاں، معجزات، مدد کرنے والیاں، مؤنسات، غم بانٹنے والیاں، اور مفلیات، پاک کرنے والیاں۔ بیٹیاں واقعی ملتفات، پیار کرنے والیاں ہوتی ہیں۔ گھر میں جب باپ داخل ہوتا ہے تو سب سے پہلے بیٹی اس کی طرف لپکتی ہے، سب سے پہلے بیٹی اس کو پیار کر رہی ہوتی ہے۔ میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں باپ جو ہے اپنے ہاتھ کو، پرانے زمانے میں ہم بچپن میں کھیلا کرتے تھے، ہم یوں جو ہے کر لیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے بیٹا مارو، یا اپنے دوست کو کہا کرتے تھے تو وہ مارتے تھے یوں کر کے، تو جب لگ جاتا تھا تو ٹھیک، نہیں لگتا تھا ہم یوں ہٹاتے تھے، اور جب مس ہو جاتا تھا تو وہ ہار جاتے تھے۔ تو باپ نے ہاتھ کو یوں کیا، بیٹے کو کہا کہ مارو، اور بیٹا یوں ٹپ 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 مارنے لگا۔
اور باپ نے ایک دفعہ یوں کیا تو وہ مس ہوا تو وہ ہار گیا. پھر بیٹی کو بلایا چھوٹی سی, کہا تم مارو, اور باپ نے جب یوں کیا تو بیٹی نے باپ کو مارنے سے انکار کر دیا, چاہے کھیل ہی کیوں نہ ہو. بیٹی یہ برداشت نہیں کر سکتی. باپ نے اس کو بلایا اور پیار کیا. تو ملتفاتن, بیٹیاں تو پیار کرنے والی ہوتی ہیں. معجزاتن, نہ صرف پیار کرنے والی ہوتی ہیں بلکہ آپ کی مددگار ہوتی ہیں گھر کے کاموں میں. دیکھا آپ نے کہ وہ باپ اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر رہا ہے, مٹی ڈال رہا ہے اپنی بیٹی کو دفنانے کے لیے, اور بیٹی مدد کر رہی ہے اپنی ہی قبر کھودنے میں, اپنے باپ کی مدد کر رہی ہے اور مٹی ڈال رہی ہے باپ کے ساتھ. نہ صرف مٹی ڈال رہی ہے بلکہ مٹی ڈالتے ڈالتے اگر کچھ مٹی باپ کی داڑھی میں آ جاتی ہے تو وہ اس کو پسند نہیں کہ تھوڑی سی خاک بھی میرے باپ کی داڑھی پر آئے, اور اس کا باپ منو مٹی تلے اس کو دفنانے کے در پہ ہے. معجزاتن مونساتن, غم بانٹنے والی ہیں. باپ کو کوئی غم لگ جائے, بیٹی عملی طور پہ تو شاید باہر جا کے اس کی مدد نہیں کرتی, لیکن اس کے غم کو سنتی ہے, اس کے غم کو بانٹتی ہے. باپ گھر میں کبھی کوئی بات کرنے بیٹھتا ہے تو آپ دیکھیے گا بیٹیاں زیادہ غور سے سنتی ہیں بنسبت بیٹوں کے. مفلیاتن, غموں گناہوں کو دھونے والی ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی, قیامت میں وہ میرے ساتھ اس طرح ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں. یعنی یہ بھی ملتا ہے کہ جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی اللہ نے اس پر جنت واجب کر دی. یعنی بیٹیاں آپ کے گناہوں کو دھونے والی ہیں, آپ کی خطاؤں لغزشوں کو آپ کی ذات سے ہٹانے والی ہیں. تو بیٹی کی پیدائش پہ تو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے ایک رحمت دی. بیٹی رحمت ہے, بیٹا نعمت ہے. رحمت کا سوال نہیں ہوگا, نعمت کا سوال ہوگا. تو بیٹیاں تو پاک ہیں اور پاک کنندہ ہیں, پاک ہیں, باعزت باعفت. لڑکوں کی بنسبت لڑکیوں کے گناہ کام ہوتے ہیں, لڑکوں کی بنسبت لڑکیوں کی عزت اور عفت خالص ہوتی ہے. اور پاک کرنے والیاں, یعنی ان کو دیکھ کے انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے, ان کو سوچ کر کسی غلط کام کو کرنے سے بچ جاتا ہے. ایسی ہوتی ہیں لڑکیاں. پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص باہر جائے اور وہاں پر کوئی چیز خریدے کہ واپس آ کر اپنے گھر والوں کو دے گا تو وہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے کسی نے اللہ کی راہ میں خیرات کی. اور اس کو چاہیے کہ جب وہ گھر واپس آئے تو سب سے پہلے اپنی بیٹیوں کو دے, پھر بیٹوں کو دے. اچھا, ہمارے الٹا حساب ہوتا ہے. ہمارے یہاں بیٹوں کو پریفر کیا جاتا ہے, ترجیح دی جاتی ہے, پھر بیٹیوں کو. اچھا کھانا ہو بیٹوں کو دیا جاتا ہے, اچھا لباس بیٹوں کو دیا جاتا ہے, اچھی چیز بیٹوں کو دی جاتی ہے, کوئی بات کسی کام پہ حوصلہ افزائی بیٹوں کی زیادہ کی جاتی ہے, انعام و تحفے کے معاملے میں بیٹوں کو مقدم کیا جاتا ہے, رائے اور مشورے کے حساب سے بیٹوں کی بات سنی جاتی ہے. تو رسول اللہ نے کہا کہ کم از کم جب تحفہ لاؤ اور کوئی چیز اپنے بچوں میں تقسیم کرو تو پہلے اپنی بیٹی کو دو. اور پھر رسول اللہ نے کیا عجیب بات فرمائی کہ اپنی بیٹیوں کو خوش کرنا بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے اولاد اسماعیل سے کسی غلام کو آزاد کرنا. دن میں جتنی مرتبہ آپ اپنی بیٹی کو خوش کریں گے اتنی ہی مرتبہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب دے گا. بیٹے کو خوش کرنے کے حوالے سے فقط یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ کو ایسا ثواب ملے گا جیسے آپ نے خیرات کی بیٹے بیٹیوں کو اوور آل مجموعی طور پہ, لیکن بیٹی کے لیے خصوصی طور پہ ہے کہ آپ جتنی مرتبہ اس کو خوش کریں گے اتنی مرتبہ ایک غلام اولاد اسماعیل سے, جس سے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اور رسول اللہ کی ذریت اولاد اسماعیل سے تھی, اولاد اسماعیل سے ایک غلام کرنے کا سبب. عزیزان گرامی, آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ کس قدر شقی القلب تھا عرب کا معاشرہ کہ جہاں پر عورتوں کو اس طرح رکھا جاتا تھا. اب ان سے جب یہ پوچھا گیا کہ بھائی کیا وجہ ہے کہ آپ عورتوں کو اس طرح رکھتے تھے, کیا سبب ہے, تو وہ ایک عجیب سبب بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بیٹیاں آپ کے کاموں میں معاون و مددگار نہیں ہوتی. مثلاً آپ کو کھیتی باڑی کرنی ہے, لڑکیاں آپ کے ساتھ کھیت میں جا کے ہل نہیں چلا سکتی, گڑھا نہیں کھود سکتی,
آپ ان کے لیے گڑھا کھود سکتے ہیں دفنانے کے لیے، وہ کہتے ہیں ہمارے لیے گڑھے نہیں کھود سکتی، زراعت نہیں کر سکتی، مویشیوں کو چرانے جانا ہو شفرڈ کے طور پہ نہیں جا سکتی۔ اور عربوں میں ایک دستور تھا کہ اگر کوئی مویشی کوئی زمین چرانے کے لیے کاشت کے لیے نہ ملے تو پھر وہ چوری ڈکیتی رہزنی کیا کرتے تھے۔ اس میں بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے زراعت اور غلہ بانی میں ہمارے ساتھ وہ ہیلپ نہیں کر سکتی، تو وہ چوری ڈکیتی رہزنی میں بھی ہمارے ساتھ ہماری معاونت نہیں کر سکتی۔ تو لڑکیاں بیٹیاں کس کام کی؟ نہلے پہ دہلا یہ کہ اگر کوئی دشمن قبیلہ ہم پر حملہ کر دے اور ہم پر غالب آ جائے تو وہ ہمارے بچوں کو اور ہماری بیٹیوں کو، لڑکیوں کو، عورتوں کو اٹھا کے لے جاتا ہے، اغوا کر کے لے جاتا ہے، ان کو اپنی کنیزیں بنا کے رکھتا ہے۔ یہ اور ذلت ننگ و عار ہے ہمارے اوپر، یہ اور زیادہ کلنک کا ٹیکا ہے ہمارے ماتھے پر۔ اور اس ضمن میں ایک عجیب واقعہ بھی ملتا ہے کہ جس نے عرب کی اس شقی القلبی کو دو آتشہ کر دیا، یعنی اور زیادہ جلا بخشی، ایکسٹریم لیول پر پہنچا دیا۔ کہتے ہیں کہ دو قبیلوں کے درمیان ایک دفعہ جنگ ہوئی، ایک قبیلے کی عورتوں کو جب ایک قبیلہ اس پہ غالب آیا تو ان کی عورتوں کو لے گیا۔ کچھ عورتوں نے وہاں جا کر مردوں سے شادیاں کر لیں، ان کی بیویاں بن گئیں، ان کی اولادوں کی مائیں بن گئیں۔ بعد میں پھر ان دو قبائلوں کے درمیان جب صلح ہوئی تو چیزوں کو واپس کیا گیا، یعنی جو چیزیں انہوں نے لوٹی تھیں۔ جب عورتوں کی باری آئی تو وہ عورتیں جنہوں نے مردوں کے ساتھ تزویج کر لی تھی، شادی کر لی تھی، واپس جانے سے انکار کر دیا کہ ہم اپنے مردوں کے ساتھ خوش ہیں، یعنی اپنے شوہروں کے ساتھ، اور ان کی بچوں کی مائیں ہیں، ان کی تربیت میں مصروف ہیں، ہم اپنے پرانے گھر، پرانے قبیلے، پرانی زمین پر نہیں جا سکتے۔ اس پر وہ قبیلہ جو صلح کرنے کے لیے آیا تھا اور جس کی چیزیں، جس کی عورتیں دوسرے قبیلے کے پاس تھیں، وہ چراغ پا ہو گیا اور آئندہ قسم کھائی کہ ہم عورتوں کے ساتھ وفا نہیں کریں گے۔ اور پھر عورتوں سے نفرت کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہوا، ان کو زندہ درگور کرنے کی قبیح رسم رواج پائی۔ اگر ان کو عورتوں کی ضرورت پڑتی، یعنی یہ بھی ایک عجیب بات ہے، جب پوچھا گیا کہ آپ عورتوں سے اتنی شدید نفرت کرتے ہیں تو عورتوں سے شادی کیوں کرتے ہیں، تو جواب ملا مرد پیدا کرنے کے لیے، یعنی مرد پیدا کرنے کے لیے ضرورت پڑتی تھی ان کو، ورنہ عورت کی ضرورت نہیں تھی۔ تو عورت کی ضرورت بھی پڑتی تو وہ کسی اور قبیلے سے اغوا کر کے، یا جسے کہتے ہیں غلبہ پا کر، چھین کر لے جاتے تھے۔ تو یہ عورت کی حیثیت تھی، یہ وہ مقام و مرتبہ ذلت و رسوائی کا تھا۔ عورت کی حیثیت ایک شے کی سی تھی، ایک بھیڑ بکری کی سی تھی، جو ان کے مطابق ایک ہمارے پر بوجھ تھی اور ہمیں خوف رہتا کہ کب دشمن ہم آ کر اس پہ قبضہ کر لے۔ امام خمینی فرماتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو شیعیت سے نکال کر شخصیت میں تبدیل کیا، ورنہ عورت تو اس قابل تھی کہ اس کو زندہ دفنا دیا جاتا۔ بلکہ یہ بھی ملتا ہے کہ جب عورت کا، ماں کا ولادت کا وقت قریب آتا تو اس کو دور افتاد کسی جگہ پر لے جایا جاتا اور ایک گڑھے کے اوپر بچے کی ولادت ہوتی۔ اگر بیٹا ہوتا تو اس کو خوشی خوشی واپس لے آیا جاتا، اور اگر لڑکی ہوتی تو اسی وقت اسی گڑھے میں دفنا کر اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا اور ماں خالی ہاتھ واپس آتی۔ لڑکی کی ولادت قریب آتی تو ماں ولادت کے لیے جاتی اور باپ گھر سے غائب ہو جاتا۔ اگر لڑکی کی بری خبر خدا نخواستہ اس کو ملتی تو منہ چھپاتا پھرتا، چہرہ سیاہ ہو جاتا قرآن کے مطابق، وَذَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، اس کا چہرہ سیاہی مال رنگت میں تبدیل ہو جاتا۔ اور اگر لڑکا ہوتا تو واپس خوشی خوشی شادیانے بجاتے ہوئے گھر واپس آتا۔ تو یہ وہ پس منظر تھا، یہ وہ ماحول تھا کہ جس میں بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کی پیدائش ہوئی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ نے نہ صرف یہ کہ بی بی کی پیدائش پہ خوشی کا اظہار کیا، ان کو ایک پھول سے تشبیہ دی، بلکہ عملاً اپنی زندگی میں بی بی سیدہ کا ایسا احترام کیا، اتنی عزت دی کہ آج تک وہ ہمارے لیے نمونہ ہے، افضل مثالی نمونہ ہے۔ بی بی سیدہ
جب رسول اللہ کے پاس آتی، آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دیتی، آپ کی پیشانی کو چومتی، رسول اللہ آپ کو گلے لگاتے، آپ کو سونگھا کرتے، تو کچھ ازواج اعتراض کیا کرتی ہیں کہ فاطمہ اتنی بڑی ہو گئی ہے، اب بھی اس کو چومتے ہیں، اب بھی اسے پیار کرتے ہیں، اب بھی اسے بچوں کی طرح گلے لگاتے ہیں۔ تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ فاطمہ جنت کے پھولوں میں سے ایک پھول، فاطمہ جنت کے میووں میں سے ایک میوہ ہے۔ جب میں فاطمہ کو گلے لگاتا ہوں، سونگھتا ہوں، تو گویا میں جنت کا ایک پھول سونگھ رہا ہوتا ہوں۔ مولا علی بھی فرماتے ہیں کہ فاطمہ تو جنت کا ایک پھول تھی جو چلی گئی، لیکن ہمارے دماغ میں ایک خوشبو معطر کر کے اس دنیا سے رخصت ہوئی۔ رسول اللہ جب جناب سیدہ کو دیکھتے تو خوش ہو جاتے، چاہے کتنے ہی غمگین ہوتے۔ کتنے ہی واقعات ایسے ہیں کہ جب رسول اللہ غمگین ہوئے تو اصحاب رسول نے دیکھا کہ جب کسی طرح رسول اللہ کے آنسو نہیں رک رہے، رسول اللہ کا غم نہیں رفع ہو رہا اور وہ حزن و ملال کی کیفیت سے واپس نہیں آ رہے، تو جناب سیدہ کو خبر دیتے۔ جناب سیدہ ان کی زیارت کے لیے تشریف لاتی، ان کو سلام کرتی، رسول اللہ ان کو دیکھ کے خوش ہو جاتے۔ کوئی چیز رسول اللہ کو خوش نہیں کرتی جتنا جناب سیدہ کی زیارت آپ کو خوش کرتی تھی۔ جب جناب سیدہ آتی ہیں تو رسول اللہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے، اپنی عبا کو بچھاتے اور جناب سیدہ کو اسی جگہ بٹھاتے کہ جہاں پر خود بیٹھے ہوئے تھے۔ گویا بتانا چاہ رہے تھے کہ میری جگہ بیٹھنے کا سزاوار یا تو علی ہے یا علی کی زوجہ میری بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ جب سفر میں جاتے تو سب سے آخر میں جناب سیدہ سے ملتے، اور جب سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے جناب سیدہ سے ملاقات کرتے۔ تو یہ رسول اللہ کی روش تھی، یہ رسول اللہ کی اقوال، یہ رسول اللہ کے افعال، یہ ان کی طرز معاشرت بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ، کہ جن کے بارے میں آپ نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی من اذاها فقد اذانی، فاطمہ تو بضعۃ منی من اغضبها من فقد اغضبنی، کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا۔ فاطمہ تو سر رہا، کہ فاطمہ جس نے فاطمہ کو من سر رہا، جس نے فاطمہ کو خوش کیا، فقط سرنی، اس نے مجھے خوش کیا۔ تو عزیزان گرامی، اگر آپ چاہتے ہیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو خوش کریں تو آپ کی تعلیمات پر عمل کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں رسول اللہ کو خوش کریں تو رسول اللہ کی تعلیمات پر عمل کریں۔ رسول اللہ کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ ہے کہ بیٹی کی ولادت پہ خوش ہوا جائے۔ بہت معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، بدقسمتی سے آج بھی ہمارا معاشرہ اسی زمانے جاہلیت کی ایک جھلک رکھتا ہے کہ جب بیٹا ہوتا ہے تو ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں، جب ہمارے گھر بیٹی ہوتی ہے تو ہم غمزدہ ہو جاتے ہیں، اور پہ در پہ بیٹیاں ہونے لگی ہو جاتی ہیں تو ہم دوسری شادی کا مشورہ دیتے ہیں۔ ویسے نہیں دیتے کہ ہم شاید دوسری شادی کریں گے، لڑکا دوسری شادی کرے گا تو شاید لڑکا بیٹا ہو جائے۔ تو آج کل کی میڈیکل سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ لڑکی کی جنسیت لڑکے کی جنسیت کا دار و مدار اس کروموسوم پر ہوتا ہے کہ جو لڑکے کے پاس ہوتا ہے، یعنی لڑکا اس کروموسوم اس جین کا مالک ہوتا ہے جس سے بیٹی پیدا ہوتی ہے۔ تو لڑکی یا زوجہ کے تبدیل ہونے سے لڑکا نہیں پیدا ہو سکتا، یہ لڑکے کے اندر صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ لڑکی پیدا کرے یا لڑکا پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھرانوں میں موجود بیٹیوں کی پرورش کرنے کی توفیق عطا فرما، کیونکہ رسول اللہ کے بقول کہ وہ ملتفاتن پیار کرنے والی ہیں، معجزاتن مدد کرنے والی ہیں، مونساتن غم خوار ہیں، مفلیاتن پاک کنندہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جن کے ہاں بیٹیاں ہیں ان کی پرورش اور تربیت بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کی سیرت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہماری بیٹیوں کو سیرت سیدہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، ان کو بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے حجاب کے توسط سے اپنی عفت کو محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرما، ان کو ان کے کفو کے مطابق بہترین رشتے عطا فرما،
جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما، جو رزق حلال کما رہے ہیں ان کے رزق حلال میں برکت عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو زندان میں ہیں ان کو رہائی عطا فرما، جو سفر میں ہیں ان کو منزل عطا فرما، جو گمشدہ ہیں ان کو ان کے پیاروں سے ملا۔ کرونا اس جیسی متعدی بیماریوں کو مومنین بالخصوص اور تمام مسلمانوں کو، تمام دنیا کے انسانوں کو دور فرما۔ مسلمان دنیا میں جہاں جہاں ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے ان سے ظلم و ستم کو دور فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد